بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یونس کی آخری آیتیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. آیت نمبر 107 سے لے کے 109 تک. اور بالکل آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت میسیج دیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو سمجھ کر اس کو اگر لیتا ہے، اپناتا ہے، ہدایت پاتا ہے تو اس کے اپنے لیے اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں فالو کرتا ہے، نہیں اپناتا ہے تو اس کا نقصان، اس کا وبال ہی اس کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے. آیتوں کے ذریعے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا میسیج دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ فِضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر پہنچانا چاہے تجھے اللہ کوئی تکلیف تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، ہاں مگر صرف اسی کے. اور اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی بھی خیر کا تو نہیں کوئی لوٹا سکتا ہے اس کے فضل کو، اور وہ پہنچاتا ہے اپنے فضل کو جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 108. قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. پھر جس نے ہدایت پائی تو در حقیقت اس نے ہدایت حاصل کی خود اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہی پر پڑے رہا تو در حقیقت اس کی گمراہی کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوں. آیت نمبر 109. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اتباع کرتے رہو اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور صبر بھی کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جی ہاں، بے شک. آیت نمبر 107 میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی کس طریقے سے بات کی ہے. اور ایک بندہ یقین کرے کہ جس کا عقیدہ درست ہو ان باتوں کو لے کر، وہ توحید کے راستے سے کبھی نہیں ہٹ سکتا ہے، وہ ہدایت کے راستے سے کبھی نہیں ہٹ سکتا ہے. اور وہ بات کچھ اس طریقے سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی روک سکتا ہے اسے مگر صرف اللہ کے سوا، اور اگر وہ ارادہ کرے تجھے کوئی خیر پہنچانے کا تو کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا، یعنی اس کے اس فضل کو کوئی تم سے دور نہیں کر سکتا. وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی غفور الرحیم ہے. یہ تقدیر کی بھی بات ہے. دیکھیے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس رکوع میں ہم تقدیر کی بھی باتیں سنیں گے اور پڑھیں گے، اور کتنی بڑی حقیقت ہے. آج دیکھیے
کہ عموماً ایک جو بات دیکھی جاتی ہے، کوئی انسان کسی انسان کی بات دو وجوہات کی بنا پر مانتا ہے یا رد کر دیتا ہے۔ ایک تو مانے گا اس لیے کہ چلو بھائی میرا اس میں کوئی فائدہ ہے، کوئی خیر ہے، مجھے کوئی فائدہ پہنچنا ہے، یا تو اس کو ایک خوف ہوگا یہ کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا۔ لیکن جس انسان کو یہ پتا ہے کہ کوئی خیر اللہ نے جو میرے حصے میں لکھ دی ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گی، اور کوئی تکلیف اگر مجھے پہنچنی ہے، ساری دنیا مل کر مجھے تکلیف پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا اگر مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ فائدہ مجھے نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل اس کا اپوزٹ، کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہے، ساری دنیا اس کو دور کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہیں گے وہ تکلیف، وہ پریشانی آپ کی دور نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کر رہا ہے آپ کو دینے کا، لیکن ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ خیر نہ ملے، آپ کو یہ فضل، یہ نعمت نہ ملے، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بہت عقیدے کو درست کرنے والی بات ہے۔ جی ہاں، یقین رکھیں ایک بندے مومن صرف اس وجہ سے مطمئن زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے رکھا ہے، اللہ نے مجھے جو پہنچانا ہے وہ ڈیفینیٹلی مجھے مل کر ہی رہے گا۔ سوچے، اب حیرانی کی بات یہ ہے اس میں، یہ دیکھیے کہ الحمدللہ 11واں پارہ ہم مکمل کر رہے ہیں کچھ آیتوں کے بعد۔ 11 پارے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ بھائی کچھ ایمان آیا دل میں؟ مطمئن ہو؟ ٹھیک ہے؟ اور بندے مومن ایسی ہوتا ہے، کچھ ملا تو بھی ٹھیک، اس کو پتا ہے کہ اللہ نے اگر میری چاہت پر کوئی چیز نہیں دی ہے تو وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگی، یہ اللہ کو پتا ہے۔ اور کوئی چیز اگر اسے نہیں ملتی ہے جو وہ چاہ رہا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر مجھے عطا کریں گے۔ اسی کشمکش میں ہر دن نئی نئی چوٹ ایک بندے مومن کو پڑتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ زندگی گزارتا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ چیز مجھے پسند ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں، اس سے بہتر اللہ مجھے دے دے گا، وہ ایک بندے مومن یہ سوچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ ایک ایمان والا، ایک ہدایت، ایک عقیدے کے درست کا جو بندہ ہوتا ہے وہ موت کی طرح بھی ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے کہ جس طریقے سے موت برحق ہے، مجھے آئے گی، جس وقت جس جگہ پر میری موت اللہ نے لکھی ہے وہ آن دا اسپاٹ اسی وقت آنی ہی آنی ہے، اسی طریقے سے ایک بندے مومن کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے حصے میں، میری تقدیر میں، میری قسمت میں جو چیزیں لکھ دی ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گی۔ اس آیت پر تو میں کہوں گی ہر بندہ، میں بھی اور آپ بھی، چیک کرے اپنے آپ کو، کیا دل مطمئن؟ نہیں ملی تو بھی مطمئن ہے، مل گئی تو بھی مطمئن ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور آپ اس چیز پر، اس عقیدے پر ٹھکی بھی ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے جو مجھے دینا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اس کے بالکل اپوزٹ اگر میں بات کروں کہ اللہ کا ڈر نہ رکھتے ہوئے جب ہم لوگوں کا ڈر رکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ پھر لوگوں کا پھر ہم کہ انسان کا عقیدہ لوگوں پر چلا جاتا ہے، اس نے اگر چاہا تو میرا بھلا ہوگا، اس کی وجہ سے میرا یہ بگڑ گیا، اس کی وجہ سے میرا یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ یقین کریں یہ چند کچھ الفاظ ہیں جو انسان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ دیکھیے کہ اب دیکھیے کہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے بندہ، کیا سوچتا ہے؟ نہیں نہیں، میں لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں اللہ کو ناراض کر دوں، نعوذ باللہ۔ اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو ناراض نہیں کرتا لیکن رب کو ناراض کر دیتا ہے، اور یہ چیزیں اس کی ہدایت سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔
اور اور جس کا عقیدہ اس پر درست ہے الحمدللہ وہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. جیسے ایگزامپل میں دوں آپ کو ایک عقیدے کی درستگی پر کہ اگر ہم ریلیشن میں اگر دیکھیں سب سے زیادہ خیر خواہ کون سا رشتہ ہوتا ہے کس کے لیے؟ کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ میرے حساب سے تو ماں باپ کا رشتہ جو بچوں سے ہوتا ہے اس سے زیادہ خیر خواہی ایک پیرنٹس جتنے ویل وشر اپنے بچے کے ہوتے ہیں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا الٹ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، بچے بھی اپنے پیرنٹس کے خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن بنسبت پیرنٹس کے بچے اتنے نہیں ہوتے ہیں. پیرنٹس زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، لیکن پھر بھی کیا بچوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچتی؟ کبھی دکھ پریشانیاں نہیں آتی بچوں کی زندگی میں؟ پیرنٹس تو نہیں چاہ رہے ہیں کہ میری بچوں کی زندگی میں کبھی دکھ آئے، پریشانی آئے، انہیں کبھی کچھ فیس کرنا پڑے. اور جو ہے ماں باپ جو ہے وہ دن رات بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. یا کوئی ایک ماں یا ایک باپ کوئی یہ مجھے جواب دے دے، کوئی یہ کہے کہ میرا بچہ تو کبھی گرا پڑا ہی نہیں، بغیر گرے پڑے بغیر ڈگمگائے وہ چلنا سیکھ گیا. بچپن سے اگر ہم اسٹارٹ کریں، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا بچہ بغیر گرے پڑے بالکل سیدھا چلنے لگا. گرتا ہے نا بچہ. اچھا کبھی کبھی پیرنٹس کے ہاتھوں بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے، جان بوجھ کر نہیں. ایک ایگزامپل چھوٹی سی، آپ اپنے بچے کے ہاتھ کا ناخن کاٹ رہے ہیں، اسکن تک کٹ جاتی ہے تو تکلیف پہنچتی ہے نا اس کو. آپ نے اس کو پہنچانا نہیں چاہا لیکن پہنچ گئی اس کو. تو آپ سوچیں کہ آپ کتنا بھی تڑپیں گی، روئیں گی، گڑ گڑائیں گی کہ میرے بچوں کی زندگی میں کوئی چوٹ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہ آئے، لیکن اگر اللہ اس کو پہنچانا چاہے گا کوئی تکلیف تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ہاں اللہ نے ایک بات بڑی پیاری کہی ہے، فلا کاشف لہ الا ہوا. اس بات پر غور کرے، تکلیفیں تو پہنچے گی، دنیا میں ہے نا، ہم انسان ہے نا، لیکن یہاں پر اصل بات ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ، ہمارے بچوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے دکھ پریشانیاں تو آئیں گے، آپ سمجھائیں اپنے بچوں کو، لیکن وحدہ لا شریک اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. یہ تعلیم مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو دینی ہے کہ ہم تو آپ کے آرام کے لیے، آپ کی اچھی زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بھی کچھ ایسی کرتوتیں ہوں گی جس کی وجہ سے دکھ پریشانی آئیں گی. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی پریشانیاں آئیں. ہمیں دیکھیے کہ بیماری آ گئی ہے، یا سمجھے کہ آپ بچہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، یہ بھی پریشانی کی بات ہے نا، یہ بھی پریشانی کی بات ہے. کتنے پیرنٹس کیسے شکایت کرتے ہیں، میرا یہ بچہ بہت پریشان کرتا ہے، یہ مجھے بہت دکھ دیتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. اور میری یاد میں اگر میں اپنے بارے میں کہوں آپ کو، اللہ بڑی بات سے بچائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میرے خاندان میں مجھے اس چیز کے لیے بہت مانتے ہیں لوگ کہ اس کی 3 بچیاں ہو گئی، کبھی ہم نے اس کی زبان سے، ایون مائی ہسبینڈ آلسو اس بات کو ایگری کر سکتے ہیں، اور وہ کہ کبھی میں نے کسی بھی میرے بچے کے لیے یہ جملہ نہیں کہا کہ میرا یہ بچہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. الحمدللہ یہ خود بخود میری زبان پہ کبھی نہیں آتا ہے، کبھی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جملہ اگر میں نے کہا تو کہیں نہ کہیں میں اپنے بچوں کی کہ اللہ نے جو ایک نعمت بچوں کی شکل میں مجھے دی ہے وہ ایک ناشکری ہو جائے گی میرے لیے. یہ میری اپنی سوچ ہے، آپ اس کو اپنے لیے بڑا فتویٰ نہ بنا لیں، میری اپنی سوچ ہے کہ پھر میں اللہ کی ناشکری کروں گی شاید اگر میں یہ جملہ کہوں. اور کہ جیسے میرے خاندان میں سسرال وغیرہ میں کہتے بھی ہے میری جٹھانی وغیرہ، اس بندی کے زبان سے ہم نے کبھی یہ جملہ نہیں سنا کہ یہ میرے بچے پریشان کرتے. ایون وہ مجھ سے فون پہ بھی بات کریں گے تو بچے پریشان بھی کر رہے تو وہ یہ نہیں کہے گی چلو ہٹو میں فون پہ بات کر رہی ہوں پریشان مت کرو. انہیں میں صرف اشارہ کر دوں گی کہ ہاں رکو میں بات کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی بات سنتی ہوں. اگر امپورٹنٹ بات میری کال پہ چل رہی ہے تو، اگر امپورٹنٹ بات نہیں ہے تو میں اپنے بچوں کی بات کو پہلے امپورٹنٹ دیتی ہوں. اور اکثر وہ مجھ سے جب باتیں کرتے ہیں، آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، اس وقت تو خیر نہیں پریشان کرتے جس وقت ریکارڈنگ چلتی ہے، لیکن جو میری دوسری کلاسز چلتی ہے اکثر کر کے اس وقت مجھ سے آ کے بات کریں گے، ممی یہ ایسا.
تو میرے جو ایسے دوسرے کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آواز سنتے ہیں بچوں کی ایسا. خیر اچھا اس کے پیچھے کیا راز ہے میں اپنے شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے. میں اس لیے بھی نہیں ڈانٹتی ہوں بچوں کو یا پھر کیونکہ دیکھیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے. اینڈ اگر اس وقت میں ان کو پریشان کروں یا میں ان کی بات نہیں سنوں یا پھر میں ان کی بات کو امپورٹینس نہیں دوں, ان کو مجھ سے نفرت نہیں ہوگی, ان کو اللہ کے کلام سے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ نفرت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مما مجھے کتاب سننے پڑھنے کی وجہ سے میری بات نہیں سن رہے ہیں نا, تو ان کو اللہ کے کلام سے محبت نہیں ہوگی کہ ہماری ممی نے اس وجہ سے ہماری بات کو نہیں سنا, ہماری بات کو امپورٹینس نہیں دیا. مجھے اس چیز کی بہت فکر ہوتی ہے. تو کبھی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں چل رہی ہے کہ میں بریک کر کے ان کی بات کو اگر سننا چاہوں تو سن سکتی ہوں, ابھی تو سن لیتی ہوں, ادروائز تھوڑا ان کو ویٹ کرنے بولتی ہوں. میں نہیں کبھی چاہوں گی کہ اللہ کے کلام کی محبت ان کے دل سے اس وجہ سے نکل جائے. یہ تھی تھوڑی سی پرسنل بات, لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیے آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتا ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں اس بات سے تو اچھی بات ہے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو پہنچانا ہے وہ مجھے یقین کریں کہ یہ ایک عقیدہ انسان کو بہت کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اور اس ایک آیت میں تقدیر کی بات ہے, انشاءاللہ آگے بھی اس ٹاپک پر ہم بہت ساری باتیں انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں. بس یاد رکھیں کہ جس کا یہ عقیدہ درست ہو گیا وہ بندہ ہدایت کے پٹری سے کبھی نہیں اتر سکتا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ اتنا امپورٹنٹ میسج دے کر جائے اپنی زندگی میں اور ان کے عقیدے کو درست کر کر جائے. بچوں کے لیول میں جا کے بات کرے. بچہ آپ کا نرسری میں ہے, فرسٹ میں ہے, ٹین ایج میں ہے, وہ کس ایج میں ہے, اوکے شادی کی ایج میں ہے, شادی کے بعد کی ایج ہے, بچوں والی ہے, ان کے لیول میں جا کے بات کرے. اور کتنی خوبصورت بات ہے, بس اس پر اپنے عقیدے کو ٹھکا لے اور ایک دم جو ہے یقین کرے کہ اطمینان والی جو ہے وہ زندگی بسر کرے. کہا کرے بچے سے کوئی چیز چلی گئی ہے اور جیسے بچوں کی بات ہے تو ایک کوئی کمپٹیشن تھا اور وجیہہ جو میری چھوٹی بچی ہے اس کو ٹیچر نے نہیں لیا, شاید تھوڑا سا اٹک رہی تھی. میں نے ٹیچر سے پوچھا تو بولے وہ کہیں اٹک گئی تھی جب وہ یعنی کہ اس کا سلیکشن ہو رہا تھا, باقی اس نے اچھا پڑھا ٹھیک ہے, خیر نہیں لیا کوئی بات نہیں. وہ اس قدر زارو قطار رو رہی ہے گھر آ کر, چھوٹی سی ہے لیکن ہم لوگ کو بڑی حیرانی ہوئی. آج سے پہلے تو اس کا رویہ ایسا نہیں تھا کہ مجھے سلیکٹ نہیں کیا تو مجھے اتنا روئی, وہ اتنا روئی, چہرہ ناک آنکھیں سب لال لال. اس کا چھوٹی سی 7 ایئرس کی ہے. اس کو بڑا سمجھایا بجھایا یہ وہ ٹھیک ہے چلو پتہ ہے آپ یہ تو اسکول میں کمپٹیشن ہونے والا ہے, ٹیچر آپ کو اس سے بڑے لیول کے کمپٹیشن میں لیں گے اور اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا. اس کے لیول میں جا کے سمجھایا الحمدللہ, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مطمئن ہو گئے, الحمدللہ ریلیکس ہو گئے, ٹھیک ہے, بعد میں ہنس رہی ہے کھیل رہی ہے, بھول گئی سب کچھ. وہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ایسا, لیکن اس کے اندر وہ جذبہ دیکھ کے مجھے اچھا لگا الحمدللہ کہ اس کے اندر اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے یہ جذبہ نہیں دیکھا اس کے اندر کہ اس کو فیل ہو ایسا. اس کے اندر جذبہ آیا کہ میں کمپٹیشن کر سکتی ہوں. ایسے کوئی پویم وغیرہ تھی, ایسا سنایا تھا اس کو, پریکٹس بھی کروایا تھا, لیکن یہ کہ تھوڑا سا کہیں اٹک گئے تھے. خیر جانے دیں. تو وہ ہے پھر اس کو تھوڑا ہاں ٹھیک ہے جانے دو کوئی بات نہیں, آپ کو اللہ اسے بہتر دے گا اس لیول میں جا کر. تو وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بچے جس ایج میں ہیں اس طریقے سے ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں. چلیں اب اتنی خوبصورت بات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کی ہے کہ دیکھو بڑی پیاری آیت ہے, آیت نمبر 108 دیکھیں. قل یا ایھا الناس, ذرا غور سے سنیے گا, قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جی ہاں, ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل. کتنی بڑی حقیقت ہے دیکھیں اس بات نے. سب سے پہلے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اے انسانوں, یونیورسل آیت ہے, ساری انسانیت سے مخاطب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. کون سا حق آ گیا ہے؟ یہ قرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئی ہے نا, سارے انسانوں کے پاس آ گئی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حق، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ رسول کی تعلیمات جو آ گئی ہے، آپ کے پاس آئی ہے؟ ہر ایک سے میں سوال کرتی ہوں، الحمدللہ آ چکی ہے نا ہمارے پاس بھی، ہم بھی انسان ہیں، ہمارا انوالومنٹ اس کے اندر ہو گیا ہے۔ اصل چیز ہے میرے پاس آئی تو کیا میں نے کسی ایک کو بھی پہچاننے کی کوشش کی؟ کچھ نہیں تو کیا میرے آس پڑوس کے لوگوں کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی؟ کم سے کم اپنے ہمسائے کو ہی اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، رشتہ داروں میں کسی کو پہنچانے کی کوشش کرے، اپنے درجے کی کوشش کر کے چھوڑ دے، رزلٹ کی فکر نہ کرے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہی ہے، آ گئی نا تمہارے پاس یہ کتاب، اب سنو اصل بات کیا ہے کہ جو بھی شخص، جس نے بھی ہدایت پائی اس کتاب کے ذریعے، تو در حقیقت اس نے ہدایت حاصل کی اپنے خود کے فائدے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں دین پر عمل کر کے دین لوگوں تک پھیلا کر پہنچا کر نعوذ باللہ اللہ کا بھلا کر رہی ہوں، استغفر اللہ، جی نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو تم فالو کرو گے، اس کو پڑھو گے، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ گے، تو بھائی تمہارا اپنا فائدہ ہے، یہ کسی اور کا فائدہ اس میں نہیں ہوگا۔ سوچے کہاں کہاں اس کا فائدہ ہوگا؟ سوال اٹھتا ہے نا، کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ کوشچن کرنے والے آپ سے کچھ بھی کوشچن کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس کا فائدہ انسان کو، خود کو فائدہ جو ہوتا ہے وہ قبر میں ہوتا ہے، قبر میں ایک نور بن کر آئے گا۔ یہ حشر میں اس کا فائدہ پہنچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوالات ہمارے اوپر جو ہونے ہیں اس کو آسان کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کہاں ہوتا ہے کہ یہ سمجھیے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک زندگی جینے کا جو ہے وہ سلیقہ سکھاتا ہے، وہاں آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، صدقات میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تعلیمات میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، ہر جگہ پر اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، جہالت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، اسے ایک کہنا چاہیے کہ ایک فرقان اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، زندگی کی کسوٹی اسے سمجھ آ جاتی ہے، یہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے، غلط اور صحیح کی تمیز اس کے اندر آ جاتی ہے، یہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچے ذرا۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ یعنی آج اتنے فائدے والی کتاب کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اب اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ اور جو بھی شخص گمراہی میں پڑا رہا تو در حقیقت اس کی گمراہی کا جو وبال ہے وہ اسی پر آتا ہے۔ اور بھائی میں تمہارا کوئی وکیل بنا کر تھوڑی تم پر بھیجا گیا ہوں، میں نے کوئی ذمہ داری تمہاری تھوڑی لی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کو کہا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں۔ تو اصل چیز کیا ہے میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری کہ ہم کیا کریں، پہنچا دیں، بس اس کو پہنچا دیں۔ ایک ایک آیت بھی اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو ہم اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ سوچے ذرا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ یعنی یہاں پر اصل چیز جو اس آیت کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان ان کرے کہ جب یہ اس کلام سے جڑتا ہے، جب اسے یہ کلام سمجھ آتا ہے تو اس کے اندر کا حال بھی جو ہے یعنی پورا یعنی سمجھیے کہ باہر نکل آتا ہے۔ اس کے اندر اگر ہدایت آ گئی تو وہ باہر جھلک کر دکھتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سارے غم کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یعنی اب اس کو اصلیت سمجھ آنے لگتی ہے کہ اصل میں زندگی کیا ہے۔ پھر وہ جو سمجھے لوگوں سے امیدیں لگائے بیٹھتا ہے نا، سب چھوڑ دیتا ہے، اور دل میں جو اس نے لوگوں کی محبت بٹھائی ہے وہ سب ختم کر دیتا ہے۔ بس بیسیکلی یہ آیت مجھے اور آپ کو یہی میسج دے رہی ہے کہ انسان نے جو اپنے دلوں میں اس کی اور نہ جانے کس کس کی محبت بھر رکھی ہے، اس کو نکال کر دلوں سے پھینک دو۔
اور دیکھیے کہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں تو بات شاید سمجھ آ جائے. شاید پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ایک اسٹوری. ایک شخص اسے کچھ مال کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کسی ایک شخص کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ کچھ میرے پاس زیورات ہیں، ایک کام کریں آپ اس کو لے لیں اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے آپ دے دیں. دیکھیے میں چاہتا تو اس کو سونار کے پاس ہی بیچ سکتا تھا، لیکن اگر میں نے اسے سونار کو بیچ دیا تو دوبارہ مجھے ملے گا نہیں یہ، اور رشتے داروں پر تو میں بھروسہ کر ہی نہیں سکتا کہ انہیں دوں تو وہ دوبارہ مل جائے مجھے. خیر آپ اس کو لے لیں اور جب میں آپ کو آپ کی رقم لوٹاؤں گا تو آپ میری چیز مجھے واپس دے دینا. ٹھیک ہے الحمدللہ ہیلپ اس نے کی اور کرنا بھی چاہیے. خیر اس نے جتنی رقم کی اس کو ضرورت تھی اس نے دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لے کر چلا گیا وہ شخص پیسے کو. کئی وقت گزر گئے، مہینے گزر گئے. اب یہ تو انتظار کرتا رہا اب آئے گا اب آئے گا، یہ اپنے مال لے جائے، بھائی امانت ہے میرے اوپر، کسی کا گروی رکھا ہوا سامان ہے. اب اس نے کیا کیا، کئی مہینے تک انتظار کیا، بندہ تو آیا ہی نہیں جو قرض لے گیا. ٹھیک ہے اب ایک وقت ایسا آیا اس شخص کے اوپر جس نے وہ زیور لیے تھے، اسے پیسے کی ضرورت پڑی. اب وہ سوچنے لگا کہ بھائی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اب میں کیا کروں، چلو یہ سامان میں رکھ دیتا ہوں کسی سونار کے پاس، جب وہ بندہ آئے گا میرے پیسے دے گا تو اس کے سامان کو چھڑا کر میں دے دوں گا. اب وہ گیا سونار کے پاس اور اس نے کہا کہ سونار نے خیر اس کو چیک آؤٹ کیا تو کہنے لگا کہ یہ تو نقلی ہے، اصلی ہے ہی نہیں ہے. اب وہ بھی کیا کرتا، سوچے ذرا، اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اس طریقے سے کوئی اس کو بیوقوف بنا گیا. خیر وہ آیا گھر پہ، سوچنے لگا اب کیا کروں اس چیز کا، میں سامان کا کیا کروں، میرے بھی تو کسی کام کا نہیں، اور کہاں اسے بڑے لاکر میں اندر اس نے اتنے سنبھال کر رکھا کسی کی امانت سمجھ کر. ایک چیز اسے سلجھائی، اس کے کہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی. اس نے ان تمام سامان کو نکال کر باہر ایسے شوکیس میں رکھ دیا. اب اس کو سنبھال نہیں رہا تھا وہ. کیا پتا چلا ہمیں سے، یہی کہ اتنی فکر تھی اس چیز کی، اس کو لاکر میں رکھا اس نے. اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کھٹکا بیٹھا تھا کہ اگر یہ چیزیں چوری ہو گئیں، کہیں کچھ ہو گیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا. جب اس نے شوکیس میں لا کر رکھ دیا تو اس کی فکر ختم ہو گئی نا، ختم ہو گئی اس کی فکر. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں سے تم نے جو امیدیں جوڑ رکھی ہے نا، دل میں اس کی محبت اس کی محبت بٹھا رکھی ہے، وہ سب نکال کر پھیر دو. آج دیکھیے کہ ہم کہ امیدیں، محبتیں، آج پیرنٹس بچوں سے کتنی امیدیں لگا کر رکھتے ہیں. آج ہم ان کے پیچھے پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو کل کو یہ کمائیں گے، ہماری ضرورتیں پوری کریں گے. اور بعد میں دیکھیے اللہ ماشاء اللہ سارے بچے ایسے نہیں ہوتے، کوئی اگر پیرنٹس کی امید پہ کھرا اترا تو اچھا ہے، نہیں تو بس پیرنٹس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اپنے بڑھاپے کو برباد کر دیتے ہیں. وہ دل میں ان کی محبتیں بٹھا کر رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی قول، ہدایت کی جو قول ہوتی ہے دیکھیے وہ ایک حد تک ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حد تک انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہتے. اگر انسان نے اس کو قبول کر لیا تو الحمدللہ، اور اگر سمجھیے کہ نہیں قبول کیا تو پھر جائیے. پھر وہ کہے نا ایک بات کی تم روٹھے تو ہم چھوٹے، چلو بھائی جاؤ، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. یقین کریے کہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہدایت مجھے اور آپ کو مل گئی، استقامت مانگے. اگر استقامت نہیں ہوگی تو آپ کو اور مجھے کوئی بھی ہدایت کے راستے سے ہٹا سکتا ہے. جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، ایک درخت، ایک ٹری جو ہری بھری ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. درخت کا وہ ہرا بھرا ہے تو اصل چیز ہوتی ہے اس نے جو جڑ پکڑی ہوتی ہے، یا باہر جو لوگ اس کی سمجھے کہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، یا جس نے وہ بیج ڈالا اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. جی اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر آپ کا اندر اگر مضبوط ہے تو وہ آپ کے باہر کو روشن کر دے گا، آپ کے باہر کو مضبوطی دے گا. جو لوگ اندر سے کمزور ہوتے ہیں نا، وہ اندر کی کمزوری باہر کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی
تو ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کے جو ہے لاپرواہی نہ کریں. کوشش کریں کہ اپنے دل میں اس مضبوطی کو، اس ہدایت کی مضبوطی کو جو ہے وہ تھامے رکھیں، مضبوط کریں اپنے ایمان کو. کیونکہ دیکھیں کہ جو کوئی بھی اگر گمراہی کو چوز کرتا ہے تو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ، یہ جو تم نے جو ہے اس کو چوز کیا نا، اس گمراہی کو، تو ٹھیک ہے، کوئی بھی تمہیں اب ہدایت پر نہیں لائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کرے. پھر اس کی ظاہری صورت کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ غموں میں ڈوبا ہوتا ہے، لوگوں سے امیدیں لگا کر رکھتا ہے، اور اس کا دل جو ہے اس کو محسوس ہی نہیں کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ کب وہ گمراہی یعنی ہدایت سے جو ہے وہ ہوتے 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 جب اللہ کی ناشکری کرتا ہے، گمراہی کو جو ہے اگر چوز کرتا ہے تو ہدایت کی پٹری سے اتر جاتا ہے. سوچے ذرا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر سمجھیے ہدایت کے راستے پر ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے تو اللہ نہ کرے کہ وہ غم ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی پٹری سے اتار دے اور ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں. اللہ نہ کرے. سوچے اب آخری جملہ بھی دیکھیے ہر نبی اور رسول کا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں تم پر کوئی داروغہ بنا کر، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت کی کال جو ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کچھ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اللہ نے مجھے اور اگر اپنی ہدایت کے لیے چوز کیا ہے، ہمیشہ دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا ربی. بہت ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اس دعا کو مانگنے کے لیے کہ اللہ بس چن لیا نا تم نے، اس ہدایت کی پٹری سے اترنے نہیں دینا. یہ بہت قیمتی دولت ہے، کاش لوگ اس بات کو سمجھ سکے. حالانکہ دیکھیے آزمائشیں آتی ہیں، انبیاء اور رسولوں سے زیادہ ہم پر کوئی آزمائش نہیں آ رہی ہے، لیکن ہمارے اندر تو وہ بھی برداشت نہیں ہے، ہمارے اندر تو وہ بھی صبر نہیں ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ صبر کر سکے. اسی لیے دیکھیے کہ اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بہترین بات کی ہے. پھر کرے کیا؟ لوگ آپ کو ہدایت کے راستے سے اتارنے کی کوشش کریں گے. مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا. اور اتنا پیارا سا حکم ہے، آیت نمبر 109 اینڈ سورہ یونس کی آخری بالکل آیت ہے یہ، وَاتَّبِعِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ. کیوں؟ کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. تو اتباع کرتے رہو اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، اور صبر کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یا فیصلہ کر دے اللہ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ، کتنی تسلی بھری آیت ہے. دیکھیے آپ اگر اس کو محسوس کر سکے جیسے کہ میں اس کو محسوس کر رہی ہوں، یقین کریے ایسی آیتیں بڑی دھارس دیتی ہیں، ایک ہماری ہمت کو باندھتی ہے، ایک داعی دین کے قدم کو جما دیتی ہے. پھر اسے لوگ ہلا نہیں پاتے اندر سے، اس کو یقین ہو جاتا ہے نہیں میں صحیح جا رہی ہوں، میں اللہ کے کلام پر عمل کر کے بالکل صحیح کام کر رہی ہوں. لوگوں کا کیا ہے، کہنے دو لوگوں کو جو وہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی بات نہیں، آج لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، ایک دین کا کام کرنے کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، فالو کرتے رہو اس وحی کو. الحمدللہ آج یہ وحی قرآن کی شکل میرے اور آپ کے پاس ہے. شکر ادا کرے، ایک ایک حرف پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، لیکن اس وحی کو فالو کرنے کے ٹائم پر جو تمہارے پر دکھ، پریشانیاں، مخالفتیں آئیں گی، اس پر صبر کرتے رہو، جم جاؤ، جمے رہو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. نعوذ باللہ، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، کسی کی تفسیر میں نے سنی تھی تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے لیا تھا کہ جب تک تم کو یعنی کہ موت آ جائے تو ایسا نہیں ہے. نہیں، یہ دیکھیں آپ کہ اللہ کے راستے میں
بہت سارے، یعنی ایون جیسے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی ہم دیکھیں تو اللہ نے کتنے بہترین بہترین جو ہے وہ فیصلے کیے. ابو جہل کا کیا انجام کیا، ان کے رشتہ داروں کا کیا انجام ہوا. حیات طیبہ کو آپ پڑھ کے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس طریقے سے اس ابو جہل کو اللہ نے بدر میں کنویں میں کس طریقے سے اس کے موت کے بعد اس کا کیا حال اللہ نے کیا. سوچے، یہ خیر الحاکمین ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو رہا ہوگا، آپ کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہو رہا ہوگا کہ یا اللہ بہترین خیر الحاکمین تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سوچے اللہ نے کیا حال کیا تھا ان لوگوں کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے راستے میں آئے تھے، روڑے اٹکا رہے تھے، مخالفت میں کھڑے تھے. آج آپ بتائیں کسی کا نام باقی ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں فرعون کھڑا ہو گیا تھا، یا پھر آپ دیکھیں اور تمام انبیاء اور رسول کو آپ لے لیں، ان کی مخالفت میں جو کھڑے ہوئے تھے آج ان کے کوئی نام باقی نہیں ہے. یہ باقی ہیں تو اللہ نے عبرت کے لیے ان کے نام کو لیا ہے، کوئی اچھے معنی میں نہیں لیا ہے. کتنی پیاری بات ہے، کتنی، یعنی آپ سمجھے کہ کتنا اطمینان ہو جاتا ہے ایک بندے کو کہ اے اللہ تو میرے ساتھ ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے کتاب کو، اس کی وحی کو فالو کرنے کی بات ہے. اور ایک سائیکو بھی اللہ نے کھول دیا ہے کہ جو میرے وحی کو، جو میری کتاب کو فالو کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی پریشانیاں تو آئیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹنگ تو لے گا میری اور آپ کی، لیکن مجھے اور آپ کو اس پر جم کر رہنا ہے. کوئی آپ کو اللہ کی کتاب سے پھیر نہ سکے، دور نہ کر سکے. یہ استقامت ہے. بہت سارے ہم نے اپنے اب تک کی زندگی کے سفر میں، اللہ کے راستے کے سفر میں دیکھا ہے. الحمدللہ کچھ لوگوں کے اندر استقامت اللہ نے رکھی، آج الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اور کچھ لوگ ذرا سی مخالفت میں بالکل ہل گئے، برداشت نہیں کر سکے. نہیں، ہمیں لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہے، ہمیں ماں باپ کی برداشت نہیں ہے باتیں، ہمیں شوہر کی باتیں برداشت نہیں ہے. جائے بھائی جائے، ان کی اتباع کرتے رہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مواقع بار بار نہیں دیتا. اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتی ہوں، میں اپنے طور پر حد درجے کوشش کر لیتی ہوں، باقی ان پر چھوڑ دیتی ہوں. اور یقین کریں کہ سورۃ توبہ پیچھے گیا، ہم نے دیکھا اللہ دوبارہ موقع نہیں دیتا ہے. کتنی بڑی دلیلیں پیچھے آ کر گئی ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تیرے احکامات کو، تیرے کلام کو پڑھ کر سمعنا و اطعنا والا معاملہ کر دے، جو اللہ کے رسول کے صحابہ کا ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بالکل بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہوں کہ جو اللہ کے کلام کو پڑھ کر، سن کر اگنور کرتے ہیں، اس پر جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے. ہمارا عقیدہ اس پر درست کر دے کہ اللہ تو جو ہمیں خیر پہنچانا چاہتا ہے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی پریشانی ہمیں لاحق ہونی ہے تو تیرے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے. مانگے اللہ سے خیر مانگے. یہ اللہ کی محفل ہے، اللہ کے فرشتے ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنے. ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ اپنے کلام سے میرے اور آپ کے قبر کو نور سے بھر دے، قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں تک جو ہے وہ یعنی بہترین پیغام پہنچانے والا بنا دے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یعنی کہ ہمارے یعنی اس درس سے فائدہ پہنچنے والا جو ہے وہ بنے انشاءاللہ. آمین یا ربی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وحی لنا من امرنا رشدا آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کے حق میں جو بھی چیز میں خیر ہے، خیر و برکت ہے، وہ ہم تک پہنچا دیں، اور جن چیزوں میں ہمارے لیے شر ہے اور گمراہی کا سبب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے ان تمام چیزوں کو دور کر دے۔ میری اور آپ کی جو ہے تمام جائز اور عافیت والی دعاؤں کو قبول کرے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے، اور ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اپنے دین کے راستے کے لیے قبول کر لے، ان کو بھی داعی دین بنائے اور خیر پہنچانے والا بنائے، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بنائے اللہ کہ جیسا اللہ خود پسند کرے، انہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، ان کے اندر حکمت پیدا کرے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دل کا سکون بنائے، اور ہمیں ایسی عبادات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے، دکھاوے کی عبادات سے، دکھاوے کے صدقات سے اور دکھاوے کے نیک عمل سے اللہ ہمیں بچائے، نظر بس سے بچائے، اور ہماری تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ